الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول ماشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ برائے سارے ثواب عطا محمد اور حاجی محمد شریف مرحومین زیر صدارت سید قاسم علی شاہ صاحب خطاب علامہ ریاست علی رضوی صاحب بانی محفل مجاہد حسین تارڑ صاحب اور علی حسن تارڑ صاحب احمد حسن تارڑ صاحب سارے جتنے بچے اللہ سب دی حاضری کو عزیزان محترم اللہ تعالی آپ سب احباب دے اپنی خاص کرم نوازیاں فرمائیاں نے یا آپ اس جگہ تے تشریف لے آئے ہو چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کرا اللہ رب العزت ارشاد فرما دے ایمان والو دین وچ پورا داخل ہو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو اے صاحبانی ایمان جنہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہاں نال اللہ مخاطب اہل ایمان نو مخاطب ہو کے رب العزت فرما دیں ایمان والو دین وچ پوری طرح داخل ہو یہ مطلب ہے کہ بعد لباری بندہ مسلمان ہوندہ ہے ایمان والا ہوندہ ہے لیکن وہ اجے پورا دین وچ نہیں آیا ہوندہ اس واسطے حکم ہے کہ دین وچ پورے آؤ سارے دین وچ آؤ سارے دین چاہو دا مطلب ہے کہ اپنی ہر موومنٹ نو اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے نو اونج گزارن دا ذہن بناؤ جویں رب تے رب دا حبیب چاندے نے
شریعت نو اپنا جج سمجھو، شریعت نو ترازو سمجھو، شریعت ترکڑی ہے، او دے تانوں بھی پابند ہونا چاہیے، مینوں بھی پابند ہونا چاہیے۔ جدو شرع شریف نو اسی اپنا حاکم اور جج من لواں گے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یاد رکھو دین وچ عوام نو اپنے عقل دا دخل دین دی اجازت نہیں۔ مثلا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اکثر جٹ بیٹھے ہوندے تو آندے نے بھائی میرا ذہن تے انج مندا پیا، تو بھائی صاحب آپ دا اور میرا ذہن شرع نہیں، ساڈے ذہن نو حضور دے لیاندے ہوئے دین دا پابند ہونا چاہیے۔ جو سرکار لے کے آئے نے، حضور فرماندے نے تواڈے چوں کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک میرے لے آئے ہوئے دین دے اپنے آپ نو تابع نہ کر دے۔ تو اس دی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ذرا اے دے اتے چند جملے عرض کراں۔ آج ساڈے کول اسی ایک مدرسہ بنایا ہے، تو او دا افتتاح بھی ہے، ادھر بھی جانا ہے میں عشاء تو بعد، تو اذان عشاء ہو چکی ہے، میں اتھے پہنچنا بھی ہے، پہنچن تو بھی ظاہر ہے کچھ ٹائم لگے گا، تو تھوڑی مختصر بات کراں گا، آپ نو سمجھان دی کوشش پوری طرح کراں گا، اللہ مینوں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سود نو حرام قرار دیتا ہے کہ سود حرام ہے، اور اگر آپ کلمہ پڑھ چکے ہو تو اس مسئلے وچ اپنی عقل نو دخل نہ دیو۔ شریعت دا حکم ہو گیا ہے کہ ربا یعنی سود حرام ہے، لہذا اگر پورے مسلمان بننا ہے تو صرف کلمہ نہ پڑھو، سود چھڑ دیو۔ بھائی صاحب آپ نے سمجھ آگئی؟ سود پوری طرح چھوڑ دیو۔ اور اگر آپ سود بھی کھا رہے ہو اور نمازاں بھی پڑھ رہے ہو تو تہاڈیاں نمازاں اللہ دی بارگاہ وچ شرف قبولیت نہیں پا رہی۔ بھائی صاحب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک جملے واسطے توجہ کرنا، بعد اوقات کچھ چیزاں سود نہیں ہوندیاں، لیکن کم علمی دی وجہ تو بندے اس نو سود سمجھ دے نے۔ جڑے بندے اس چیز وچ اپنا بزنس کرتے نے انہاں نو اے مسئلے علماء کول بیٹھ کے رہنمائی لینی چاہیے کہ کیڑی شے سود ہے تے کیڑی چیز سود نہیں۔ آپ نو سمجھ آگئی کہ نہ آگئی؟ کچھ چیزاں کاروبار وچ جائز نے، کچھ چیزاں کاروبار وچ جائز ہے، آپ پریشان نہ ہویا کرو کہ شاید اے چیز بھی سود ہے، اے چیز بھی۔ کاروبار ہی تاں ہے جو دے چو کچھ نفع تے بندے کرن والے لینا ہے، کیونکہ وہ منافع واسطے کر رہے ہیں۔ تو منافع کس جگہ تو لینا ہے دین تو انو دسے گا، لیکن کچھ مہربانی کر کے تسی بھی دین کو پوچھ لو۔ مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی صاحب؟ عزیزم سود نو اللہ اور اس دے رسول نے حرام قرار دیتا ہے۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع جس نو تاریخ اسلامی میں آکھیا جاندا ہے، جدو حضور نے حج کیتی اور دین مکمل کیتا ہے، اس خطبے وچ حضور نے سود نو حرام قرار دیتا ہے واضح الفاظ، اور آپ نے فرمایا کہ میرے چچا عباس، حضور دے چچا
انہاں دا اگر کسی وال سود ہوئے تو میں اس سود نو معاف کرنا. لہذا اگر کسی ساتھی دا کسی وال مسلمان بھائی وال سود بن گیا ہوئے تو اس نو معاف کرو. تو سود اللہ نال جنگ ہے. ایک جملہ صرف بول کے اگا لنگ جانا ہے. پاکستان اتے قرضہ کوئی نہیں, سود ہے. بھائی صاحب مسئلہ سمجھ چاہیا کہ نہ آیا؟ ہاں دینا فلانے بندے اسی پاکستانی بڑا قرضے کوئی نہیں. قرضہ تا جتنا لیا او دے نڑو باڑا اسی دیتے بیٹھے ہیں, ساڑھے اتے سود چڑھیا. جے ساڑھے حکمران سود اپنے ملک اچ داخل نہ کر دے تو پاکستان مقروض نہ ہوندا, پاکستان امیر ہوندا. ساڑیاں تے نسلاں اس گل تے لنگ گئیاں نے, ہن اے اگلا سود لین واسطے پیچھے قرضے منگ دے. آپ نو مسئلہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے جڑا قرضہ منگ دے نا, کدی آئی ایم ایف کول جاندے نے, کدی کسی ملک کول جاندے نے, اے اس تو نہیں دیندے بس ساڈے ملک اچ تاری کنک تھوڑی ہوئی ہے تے سن کنک لینی ہے نا. او جڑا قرضہ لیا نے تو دا اتے سود چڑھیا, او لانا نے جس وجہ تو ہن نواں مڑ قرضہ لیندے نے اگلا سود لائی. تو سود چونکہ دین نے منع کیتا سی تو اللہ جس شے نو منع کیتا ہوئے او دے کرن وچ بیماری ہے, حکمت اور شفا دے اسی کہ جے تو اللہ منع کیتا ہے او نہ کیتا. لیکن ساڈے حکمراناں نو اے چس لگی ہے, او اے دے تو ہٹ دے نہیں. سود تے پیسے لے کے سڑکاں بنان دے تے آکھن دے ویکھو سی اتنا کام کر سکے. تسی دسو ساڈے اپنے گھر نو چونا وگن والا ہوے تے اسی محلے چوں کسے کولوں سود لے کے تے چونا مرا کے آکھیے ساڈا گھر کڈا سوہنا ہے, کام بندیاں والا تے نہیں کیتا. وہ چونے تو بغیر رہا رہے لیکن سانو سود اٹھانے دی ضرورت. لیکن یہ ساڈے بادشاہ بڑے بادشاہ. تو بھائی صاحب اپنے آپ نو سود تو بچاؤ. دوسری چیز فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا دے قریب نہ جاؤ. کیونکہ دین وچ نہیں ہے. سود تو بچن دا طریقہ ہے کہ حلال کھاؤ, زنا تو بچن دا طریقہ ہے نکاح کرو. مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی؟ اگر تسی دین وچ داخل ہوئے ہو تو رسول اللہ فرماندے نے سود دے 70 گناہ نے, جڑا ساریاں تو چھوٹا ہے وہ ماں نال زنا کرن دے برابر ہے. سود بھائی صاحب سود چھوڑ دیو. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ اب سود دا بزنس کرتے ہیں, سود دا کاروبار کرتے ہیں. انہاں دا کام ہی سود لینا دینا. تو جدو مالک کرم کرے تو پھر او کسی رنگ وچ بھی کر دیندا ہے. گھروں نکلے سود وصول کرنا, بچے کھیل دے پہ آئے, بعد اوقات کوئی گل کوئی جملہ دل تے چوٹ کر جاتا. اگے بچے کھیل دے پہ آئے تے ایک دوجے نو بچے کہن لگے کہ بھائی سائیڈ تے ہو جاؤ, حبیب سود خور آ رہا ہے, اے دا منحوس سایہ ساڈے وجود تے پہ گیا تے سانوں بھی پرابلم نہ ہو جائے, اے دے تو بچو پیچھے ہو. سنیا تے دل وچ خیال آیا کہ حبیب تیرے بارے تے میدان وچ کھیلن والے بچیاں نوں بھی پتہ ہے کہ یہ سود خور ہے, تے تو بچ ایک ضرب تے اس گل تے لگا. پھر گئے جدو سود لینا سی ادو نقد چیز کوئی نہ ملی, ادو بکری دی ایک سری ملی, بکری دی گھر لے کے آئے تے بیوی صاحبہ نوں فرمایا بہن پکاؤ. انہاں نے اس نو جدو پکا کے اگے رکھیا
تے او بکری دا گوشت جڑا سی او خون وچ تبدیل ہو گیا، بلڈ بن گیا، خون بن گیا۔ جدو وہ ویکھیا تو ایک سویرے ضرب لگی آئی، دوجی ہون لگ گئی۔ جدو او مالک راضی ہو جائے پھر او گناہ نہیں کرن دیندا، او دے تو بچن دے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ گناہ تو بچن دے اسباب پیدا فرماندا ہے۔ ایک جملہ اگر تسی یہ ذہن وچ رکھ لو تو بڑا نفع دے گا۔ ایک نیکی بندے نے دھکے نال بھی کرنی چاہیے، یعنی دل نہ بھی ہوئے تو دھکے نال بھی نیکی کر دیو۔ او دا فائدہ یہ ہوندا ہے کہ جدو زبردستی بندہ دل نہ ہوندیاں نیکی کردا ہے تے اس نیکی دی برکت نال دوجی نیکی تے دل آپے کر پوندا ہے۔ بندے دے اندر او ایمان دا نور پیدا ہو جاندا ہے جیڑا پھر نیکی دی طرف مائل کردا ہے، اور نیکی تو بعد اسی طرح گناہ دا بھی ایک باری گناہ بندہ کر لے نا تو شیطان اس بندے دے اندر دوجا گناہ کرن دی رغبت پیدا کر دے۔ وہ آندا جاکا جو لے گئی اگے جو کر لی ہن کیڑا مسئلہ کیتی رکھ، کچھ نہیں ہوندا۔ مگر نیکی دا بھی یہی نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان کرم فرماندا ہے، وہ چھت تے چڑھے تے اعلان کیتا کہ لوگو میں جنہ دا آج تک جتنا سود لیا ہے وہ اپنا آ کے لے جاؤ۔ اس گل وچ رمز ہے، تساں سمجھیے کہ نہیں سمجھیے؟ بندے 60-70 سال مال کھا کے نا تو یک دم تسبیح پھاد لیندے تو آندے لے واسی توبہ کر۔ بھائی توبہ تے تو کر لئیے، جنہاں دا دبائی بیٹھے انہاں نال بھی تے کچھ کرنی کہ کونوں کر مطلب جیسی جی ہون چھڑ دیتا جی میں ہون چھڑیا ہی نہ ہو، جنہاں دا کھاد دے ہی انہاں نے بھی تے کو سمجھ آئیے گل دی کوئی؟ یعنی توبہ دا طریقہ ہے وے کہ جنہ کو لے آجے سود انہاں واپس کرو۔ یہ تے واہ کام میں 50-60 سال دی عمر تک لٹدا رہا تے پیچھے مسجد دی کمیٹی دا صدر بن گئی۔ مول مولوی تو حکم چلائے تو نہ کہ اگے کو آیا بھی روڑا چھوڑا تے اسی جو مولوی جی کٹ چھڈے۔ بھائی جی انج نہیں روڑا نکل روڑا انج نکل۔ انہاں کہ جنہ کو میں آج تک سود لیا ہے آ جاؤ اور اپنا حساب کر کے لے جاؤ۔ بندے اوندے گئے وہ دیندے گئے، بندے اوندے گئے دیندے گئے، شام نو گھر ویلا کوئی شے گھر نہ، جو کچھ ہاں دے چھڑیا، جو کچھ گھر وچ ایسی وہ سارا سسٹم دبیاں پورا ہو گیا۔ بیوی صاحبہ پوچھا اگے تے تسی یہ کام کر دے آؤ، یہ تے سارا کام بھی چھڑے ہوئے تے جو کچھ گھر آؤ بھی دے چھڑیا ہے، ہن کھانا کی دو؟ انہاں فرمایا میں مزدوری کر سوں۔ نکلے بعد حضرت حسن بصری بہت بڑے عالم دین، انہاں دی خدمت چادر ہوئے تے توبہ دی بیعت کی کہ جی میں چھڑ دیتی یار شے ہن میں بیعت کرو، توبہ دی بیعت کر لے۔ انہاں جو ورد وظیفہ دسیا او للیا، سویرے جنگل وچ ٹر گئے، سارا دن نماز پڑھی، شامی واپس آ گئے۔ بیوی پوچھیا کدے گیا ہو؟ فرمایا مزدوری کرا۔ انہاں فرمایا مڑ ملی ہے؟ انہاں کہا مالک دی مزدوری کیتی ہے، ان جے سائیں پسند کر لئی تو مڑ کوئی دے چھڑ۔ بیوی صبر آڑی ہے انہاں اکثر بیویاں صبر والیاں نہیں ہوندیاں، مگر کچھ صبر والیاں بھی ہوندیاں۔ بندہ 40 سال عورت نو راضی کردا رہے، جویں وہ آکھے اونج کردا رہے، ساریاں دی گل نہیں پیا کردا، کچھ وچ ایسیاں ہوندیاں۔ 40 سالاں بعد بی بی بندے نہ لڑ پوے تو آندی ہے میں جدوں تیرے گھر آئے
میں سوکھ نہیں ساری تے ایک وار قلم پھیر کے ہو چلے بندہ شدہ ایران ہو جاندہ ہے مجھے 30 سال ہو گئے نے دی نوکری پر دیتا میری بھی کسے کھاتے چھڑی اس کے کوئی بھائی سمجھ آئیے کوئی نہ اللہ اکبر اگر کچھ ایسیاں نیک عورتاں بھی ہوندیاں جڑیاں اعتراف کر دیاں نے کہ اسی یہ دے گھر آیا تو سانو سوکھ ملے چھوٹیاں موٹیاں گلاں تے انبیاء دیاں گھراں وچ بھی ہوندیاں چھوٹیاں موٹیاں چیزاں تے نبیاں دیاں گھراں وچ بھی ہوندیاں وہ ہر گھر وچ ہوندیاں بندہ بندہ ہی ہوندا ہے وہ مشین نہیں ہوندا مشین نو جتھے رکھی اوتھے پئی رہندی بندہ بندہ ہوندا ہے وہ ہسنا بھی ہوندا ہے رونا بھی ہوندا ہے راضی بھی ہونا ہوندا ہے غصے بھی ہونا ہوندا ہے اودے وچ جذبات ہوندے نے وہ سارے اوندے نے انہاں دا پھر ریئیکشن ہوندا ہے تو یہ چیزاں گھراں وچ چلدیاں نے اور یہ زندگی دا حسن نے انہاں تو گھبرائی دا نہیں بھائی ساڈے گھر تے ہر ویلے لڑائی ہوندی ہے جڑے گھر لڑائی نہ ہوے او بھی کوئی گھر ہوندا ہے گھر دا مطلب یہ ہے چھوٹیاں موٹیاں گلاں باتاں لڑائیاں کوئی روس پیا کوئی راضی ہو گیا یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزیں ہی تے گھر بن دندیاں نے لہذا انہاں تو پریشان نہ ہویا کرو وہ گھر کرما والا ہوندا ہے جدے گھر وچ چھوٹی موٹی محبت والی لڑائی ہوندی بھائی سمجھ آ رہی ہے نا اللہ تعالی نیک عورت بھی اللہ تعالی دیاں نعمتاں چوں ایک نعمت حضرت ابراہیم دعا منگدے سن ربنا حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اے اللہ میریاں بیویاں اور میرے بچیاں تو میریاں اکھاں ٹھنڈیاں فرما تو اچھی عورت نیک بیوی اکھاں دی ٹھنڈک ہوندی ہے نیک اولاد بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہوندی ہے یقین کرو دنیا اتے بڑے بڑے روگ ہو پر جس مرد دی بیوی نہ چنگی ہوئے یا اولاد نہ چنگی ہوئے کنے دا نقص بڑا وڈا نقص ہوندا ہے بندے دی زندگی جیرن ہو جاتی دنیا تے جنت اچھی عورت دا تانوں مل جانا تو انہاں صبر کیتا انہاں کہ ٹھیک انہاں یہ نہیں آکھیا میں مٹی دیو تو میں اپنے حال چل گیا میں ٹھیک تیرے نال رہنا سبحان اللہ اگلے دن سویرے پھر ٹر گئے جنگل وچ گئے تے نفل نیت لے سارا دن نمازاں پڑھیاں نفل پڑھی شامی واپس آ یہ پھر جنہاں نو یاد دا اور نماز دا چسکا لگ جائے وہ بھی نہیں چھڈ گل چسکے دی گل پیار جیڑا لگ جائے یہ نماز دا بھی نشہ ہی جنہوں یہ نشہ لگ جائے انہوں بھی انہاں چر دا جسم ٹوٹدا بجدا رہندا ہے جنہاں چر پڑھے نا گل دی سمجھ نہیں ہے وہ نشہ ہی آندا ہے نا میرا وجود ٹوٹدا ہے جے میں چھوٹا نہ مارا نمازی آندا ہے میرا بھی ٹوٹدا ہے جنہاں چر میں نماز نہ پڑھا اب یقین کرو جیڑا بندہ نماز دا عادی ہو جائے وہ سکون تے چین نہیں ہوندا جنی دیر تک وہ نماز نہ پڑھے وہ بے چین اپسیٹ رہندا ہے یار میری فلانی نماز رہ گئی ہے تو میں ادے گیا سا میں پڑھ نہیں سکیا یار وہ میں نماز پڑھ لاں وہ بے چین ہو جاتا اور دی طبیعت نو سکون تاں ہوندا ہے جدوں وہ پڑھ لیندا ہے یہ بھی نشہ ہی اور میں تے آنا انشاءاللہ نشہ ہوئے تے ہی ہو جاؤ بندے نو قرآن پڑھن دا نشہ ہوئے نماز پڑھن دا نشہ ہوئے یہ نشہ ہے جڑا بندے نو اللہ دی بارگاہ وچ مقبول کر دے تو عزیزم دوسرے دن آئے تے پھر بھی جواب ہوئی دیتا کہ میں مزدوری کیتی ہے پھر مالک دے بیوی صبر کیتا سو گئے تیسرے دن آپ پھر چلے گئے تے نماز نفل نیت لے جدو شامی آئے تے گھر بھی کھانے دی خوشبو آئی تو پوچھا بھی یہ ساڑھے گھر کھانا کہیں بھیجیا ہے میں تے اجے لے کے آیا اللہ ایک جملہ ایتھے بھی یاد ہو جدو تواڈے گھر وچ او چیز پکی ہوئے نا جیڑی تساں نہ لیاندی ہوئے خدا دا نہ آئے تو پوچھا ضرور کرو اے کدو آئی جدو تسی منڈے نے موبائل نہیں لے دیتا تو دے کول موبائل ہے
کہ تو کیوں جا ابا ہے جڑا پوچھتے ہی نہیں بچورا میں تے نہیں لے دیتا تو لیا کی دوں وہ جدو نہیں نہ پوچھتا وچے وچ راضی ہوندا ہے چلو چنگا ہے چھوڑ ہو پیا کرما والا آپ پہ موبائل نہیں بدل وہ آپ پہ مڑ پیچھے پولیس بھی آ جاتی ادو آندے نو سن تے پتہ ہی کوئی نہ چھوڑ موبائل بھی نہیں کسی دا لیا ہے بھائی تینوں پتہ تے لگ گیا سی لیکن تو اکھ نوٹی رکھی تو اے ایک سبق ہے ساڈے واسطے کہ جدو او چیز گھر وچ ہوے جڑی اسی نہیں لیاندی تو سانو سوال کرنا چاہیے کہ اساں نہیں لیاندی تے پھر کدوں آئی تاکہ بعد وچ پھر خرابی پیدا یاد رکھ دے پے او گلاں یہ کوئی ماشاءاللہ تو سرکار نے فرمایا کہ میں تے کھانا گھر لیاندا کوئی نہیں کھانا کی دعا ہے تو بیوی صاحبہ فرماندیاں نے بھئی جنہ دی مزدوری کردے رہے ہو انہاں بھیجیا ہے تے فرماندے نے بھئی اور مزدوری کیتی ہوئی تے اسی اور زیادہ دیاں گے میرا رب فرماندا نا والا ان شکرتم لازیدنکم جڑا شکر کرے میں انہوں اور بالا دے نہ شکری نہ کرو شکر کرو شکر کرن نال چیزاں وچ اضافہ اور برکت ہو جائے عزیزان محترم تو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو اپنی بارگاہ وچوں نواز دے اللہ فرماندن میں بندے نو اتھو رزق دینا جتھوں دا گمان بھی نہیں ہوندا میں نے اتھو بھی مل جانا میرے نبی پاک سرکار ارشاد فرماندن کہ رزق بندے نو انج ڈھونڈ کے ملدا ہے جی میں موت آ جائے تے ڈھونڈ کے ملدی ہے جیڑا تیرے مقدر دا رزق کیوں بھی تینوں انج ڈھونڈ کے تیرے کو لاوے گائے بندے میرے مالک نے لکھ کیوں چھلیا ایس باری سنیا ہے بھئی کنک بڑی نکلی ہے جٹاؤں تو بڑا ریٹ لگا ہے بولے نو میں کیڑا نیب نال تعلق رکھنا کو ہوا تے کرو چاہ تسی سمجھے ہے نیب نال انہاں دا کو لین دینے بڑی گل پوچھ دے پین باقی نہیں نکلی ہے سنیا ہے بھائی تاری جٹاں دی بڑی کنک نکلی ہے تو بڑا ریٹ لگا ہے تو بڑے جٹ رجے نے تو مڑ اے تو ہن مالک نے جے اس واری رجایا ہے تے پھر او دا شکر کیویں ادا کیتا ہے یا جے صلاح کردے پے او کرنے دا چلو بھائی جے صلاح کردے پے او ہاں میں سنیا ہے بجے سڑا چکیا ہے اس بھی دار لگی ساڈی قوم کاروباری ہو گئی ہے شکر ہے ساڈی قوم کاروباری ہو گئی ہے اور میں تے یا نہ بھئی کاروبار نہ کریا ہے وہ نہ ہوئے اٹھا لگی جائے اچھا لگی گئی ہے یہ دا مطلب ہے مڑ 6 بندے بھی لگے گئے اللہ بھائی صاحب تو اللہ نے تو انو نوازیا ہے مال تو اس دا شکر کیویں ادا کیتا تو انو اللہ پاک نے اتنا فضل دیتا ہے توڑے تے کہ لکھاں روپیاں دی گندم تو انو ملی ہے توڑے گھر وچ پیسے دی ریل پہ لوگی تو کیا آپ نے پھر اپنے مالک دا شکریہ ادا کیتا اگر نہیں کیتا تو کتنے اسی ناشکریاں اللہ تعالیٰ نے قرآن نے چاہیے فرمایا کہ انسان بڑا ناشکر ہے اللہ انسان ناشکر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بندے دے بارے کہ بندہ ناشکر ہے شکر نہیں کرتا ہائے 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 جیڑیاں چیزاں نیس دیتیاں انہاں دا ذکر کرتا ہے کہ میں نو چیز نہیں ملی جیڑیاں مالک دیتیاں ہیں سو نہیں گندا ایڈا ظالم ہے جیڑیاں اللہ تعالیٰ دیتیاں ہیں وہ یاد نہیں کرتا میں نے وہاں بھی دیتا سب جیڑی نہیں ملی وہ آندہ فلانی شے نہیں ملی ہے بھی اس سے عورت ورگئی جیڑی 3 سالہ بعد آندھی ہے میں جدودی آئی ہیں سوکھ نہیں دے یہ بندہ بھی انجے دے عزیزم اپنے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہندے ہوتے نماز پڑھے اللہ فرما دے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ میرا شکر ادا کر کفر نہ کر انکار نہ کر شکر کر
تو عزیزم سود نال اللہ دا اعلان جنگ، اب سود تو بچو، سود دے بارے جو حکم ہے اس نو سمجھو اور ادھے تو بچن دی کوشش فرماؤ۔ زنا، سود یہ معاشرے وچ برائی پیدا کرن دا سبب بن رہے ہیں، تو بچنا ہے۔ دین وچ پورا داخل ہونا ہے، اپنے مال دی زکاة ادا کریا، جنہاں نے گندم اٹھائیے گندم دا 20واں حصہ اشر دیو۔ ماشاءاللہ مجاہد حسن اشر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کرے۔ یہ 10 آیس تو نہیں با اعلان پہ کرنے آئے، 10 آیس تو ہیں باجی اللہ تعالیٰ اے نجے بھی روٹی دیندہ پہ آئے تے جے دے چھڑیے تے تاں بھی دیندہ راندہ ہے، کچھ نہیں ہوندہ، کوئی نہیں روڑ جاندے جڑے دے چھڑے۔ 10 آیس تو ہے باجی اس دے چھڑے آتے ہیں تو اٹھے کوڑی بیٹھا ہے، کوئی نہیں روڑ گیا، کچھ بھی نہیں ہوندہ۔ یہ ایویں بس دل نو سمجھونے والی گل ہی ہوندی ہے۔ مالک جس حکم دی بھی پابندی دا فرمان وہ کر لینے فائدہ ہی ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے نکاٹے والا کام تے آکھے ہی نہیں، اللہ تے نفع والا حکم دے اندر نفع والا کام۔ تو عزیزم و محترم حضرات، دین وچ پوری طرح داخل ہونے دا مطلب ہے کہ جنہ چیزاں تو اللہ منع کیتا ہے انہاں تو رکو، اور جنہ دا حکم دیتا ہے وہ بھائی صاحب کرو۔ اگر اسی یہ کر لواں گے تو مالک تے اوویں ہی راضی ہوویں۔ شراب نو حرام قرار دیتا گیا تیرے تے میرے دین وچ، تو اس تے قریب مت جاؤ، کیونکہ اے بھی برائی دا سبب۔ ام الخبائث اسم قرآن نے آکھا، یعنی اے خود تے برا ہے، یہ دے وچوں برائیاں آگا پیدا ہوندیاں نے، برائیاں دی ماں ہے جاڑے، شراب۔ تو اس ام الخبائث تو بچو دے قریب بھی مت جاؤ۔ اے محترم حضرات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ اس وقت امیر المومنین سن اور بازار وچ آ رہے تھے مدینہ شریف۔ ایک نوجوان شراب بغل اچ دبا کے جا رہا ہے، شراب ایتھے رکھی گی بغل ان سدن تو جا رہا سی۔ حضرت عمر نے انہوں ویکھ لیا، انہیں حضرت عمر نو ویکھ لیا، حضرت عمر نو بھی پتہ لگ گیا کہ اس بغل شراب دبائی ہے، تے شرابی نو بھی پتہ لگ گیا وہ میں دبائی۔ ہن اس اپنے رب اگے دعا کی، یا اللہ جی آج میری لاج رکھ لینا عمر ہے تو میری توبہ سچی۔ یہ بڑا اتھوئی کیا ہو دیا تھا، یہ اسے اتنی گل کر لی، حضرت عمر کوڑ آگئے۔ تے جیڑا مالک اگے دعا کرے توبہ کر کے وہ دی تراد کرتا ہی نہیں میرا مالک۔ ایک بر صغیر دی تاریخ وچ بادشاہ گزریا بابر، جڑا بڑا مشہور مقولہ ہے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ بابر نے پانی پات دی جنگ وچ جدوں دی انڈیا وچ ہندوستان نال ہندوؤں نال جنگ ہوئی سی تو اس اللہ کے وعدہ کیتا سی یا اللہ اگر اس جنگ وچ فتح چ دیویں تے میں شراب چھڑ دے، پہلے شراب پی لے۔ ناممکن سی بابر دا جیت جانا، لیکن اللہ پاک نے اس جنگ وچ بھی فتح عطا فرمائی کہ اس بندے توبہ کر کے دعا منگی ہن میں دی قبول۔ جدو بندہ اندرو توبہ کر کے دعا کر دے تے اللہ تعالیٰ اس دی سماعت کر لے۔ عزیزان من میرے اللہ قرآن میں فرما دینا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دعوت الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ میرا رب
جدو بندہ میرے تو سوال کردا ہے میرے تو طلب کردا ہے میں اپنے بندے دے قریب ہو کے رحمت اللہ قریب من عزیزان علی وقار بندہ توبہ کرے تے سچی کرے اللہ تعالی قبول فرما لیندے شراب دی بوتل بغل رکھ کے بھی کوئی آکھے کہ فضل تیرے دی آس کریمہ ضرور نہیں کوئی صدقہ یار حبیب اپنے دا تے بخش خطا جو رب کو بخشش منگے اللہ عطا فرماتا ہے رب کو معافی منگے اللہ عطا فرماتا ہے عزیزان علی وقار کسی دربار تے گیا ہے نہ کسی مسجد تے گیا ہے بندے دل وچ اللہ تعالی تے بندے دی شارک تو بھی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید بندے اوتھے تے درخواست دینی ہے اوتھے ہی معافی ہو جانی کوئی لمبے چوڑے پروسیس دی ضرورت کوئی نہیں اندر ہی تے ساری گل ہے اوتھے ہی ساری گل مک جاندی ہے جے بندہ مکا چھڑے تے گل اوتھے ہی مک جاندی ہے عزیزان دی وقار اللہ اکبر اپنے دل وچ توبہ کیتی سچی کر لئی حضرت عمر فرما دے کی چکیا ہوئے او دے منہ چوں نکل گیا یا امیر المومنین سرکے دی بوتل اٹھائی جانا سرکار میں سرکے دی بوتل اٹھائی جانا ایسی شراب تے توبہ تے اس کر لی حضرت عمر نے فرمایا لیا چیک کرا اس نے بوتل پیش کی تھی اندروں ڈرے پیا انہوں نے کھولی تے انج کر کے نک نہ لائی تے سنگی اتو ڈکنا بند کر کے فرماندے نے ہاں یار تے واقعی سرکہ ہے وہ بندہ رون لگ حضرت عمر فرماندے نے بیلیا روندا کیوں ہے عرض کردا ہے امیر المومنین سچی بات ہے اے سرکہ نہیں شراب دی بوتل آئی لیکن میں توبہ کر کے اپنے رب کو دعا کی میرے رب نے میری منظور کر لئیے روتا ایس تو پیا پگل ہیٹ شراب دی بوتل رکھ کے بھی دعا کی تے انہیں منظور کر لئیے اگر پہلا کردہ ہوتا تے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہو گیا ہوتا جنہی اتنی عمر برباد ہو گئی ہے او دے تو دور رہ کے او دیا رحمتہ تو دور رہ کے گزار دیتی ہے افسوس دے او دیتے وہ ایڈا کریمیں بھئی جی بغل دے تھلے رکھ کے شراب تے توبہ کر جائیے تو مڑوی معافی عطا فرماتا شرط ہے توبہ سچی ہوئے دین پورا اور دا ذہن بنیا ہوئے بندے دا عقیدہ ہوئے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا قطرہ ایک قطرہ بخشے میں تے کم بڑھ
كل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ. توبہ کر جانا بھی بڑا کمال ہے. تیاڑی وچ 70 مرتبہ دعا منگنا رسول اللہ تو منقول کہ آقا علیہ السلام ایک دن وچ 70 مرتبہ اللہ تو توبہ کر دے. حالانکہ آپ معصوم ہیں. آپ نے سمجھ آئی کہ ایسی جڑے برے ہیں گناہ نال سان خیال نہیں آتا. اپنے اذکار اور وظائف وچ توبہ بھی شامل فرماؤ. بہت بڑا ذکر ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ. مالکہ میں توبہ کرتا یا اللہ میری توبہ. توبہ کرنے آرانی چاہیے. پتہ نہیں کس ویلے موت آ جائے. موت تو پہلا توبہ نصیب ہو جائے تو بندے تو کم بن جاندا ہے. فیل تے کھل سی پر اے تے اکساں دے بھئی یا اللہ ہائی صحیح پر توبہ کر لئی ہے جو منظور چکری. اے عزیزان دی وقار سجنوں اور پیاریو میاں صاحب فرمانے نے رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میرو تے کم بن جانا میرا. اے عزیز اے محترم حضرات اس مالک کو بندہ جس گھڑی توبہ کر اے اسلام وچ اور دین وچ پورا داخل ہون دی شرط ہے. کافر کلمہ پڑھے تے داخل ہوتا ہے. مسلمان توبہ کرے تے پورا داخل ہوتا ہے. آپ مسئلہ نہیں سمجھے کہ سمجھ گئے. یعنی اگر کافر پوری طرح مسلمان ہونا چاہے گا تو اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے. سان کلمہ پڑھنے دی ضرورت نہیں ہوتا سی اگے پڑھنے ہاں ویسے بے شک پڑھو مگر اگر تسی پورا داخل ہونا ہے تو کلمہ آگے پڑھے جے توبہ کر کے پورے داخل ہو دی. ہر وقت توبہ اور استغفار اپنی زبان تے وظیفہ رکھیا کرو. عزیزان محترم آپ لوگ توبہ دی عادت ہو جائے تو حضور فرمانے ایک دروازہ ہے آسمانات جڑا اس دن بند ہوندا ہے جدو جان ایتھوں تا نکل جائے. نہ آپ مسئلہ سمجھیو گا اے تو ایٹھا ایٹھا ہوئے تو باہمیں نکل دی بھی پئی ہوئے توبہ کر لئیے تو منظور کر لئیے. یعنی پیرا ایتھوں جان نکل گئی ہے بندے دی پھر پیٹ ہی چاہ گئی ایتھوں آج نکل دی نا تے ناکلوں نکل دی تو آج جڑا گلے دی ہڈی ہے نا یہ دو ایٹھا ایٹھا ہوئے تے بندہ توبہ کر لوے تے وہ نکل دیا واری بھی منظور کر لے. نہ بھائیا ہونے اس تو آگا میں کوئی ہائے ہاتھ کوئی رہ گئی بھائی ایٹھو جان نکلے آوے تے ایدو ایٹھا ہوئے تے منگیے تے مڑ بھی مالک راضی ہو جاتا کیونکہ وہ جڑا دروازہ ہے نا توبہ دا وہ بند ہو دو ہونا ہے جدو قیامت آنی ہے. قیامت تائیں رب اس نو بند نہیں کرنا وہ کھلا ہے. توبہ دا دروازہ کھلا ہے وہ بند ہو دو ہونا ہے جدو قیامت آنی ہے. تو بھائی صاحب کیوں نہ بندہ اس کھلے دروازے جو لنگ جائے. اور وہ دا طریقہ ہے وہ کہ توبہ دی کتھے لکھی ہے. بھائی صاحب پیر دے آتے اپنا کسی راہبر استاد مان کے بھی توبہ ہی کری دیئے. آپ رو سمجھ آئی کہ بیت بھی اصل وچ توبہ دا عہد ہوندہ ہے وعدہ ہوندہ ہے. اور رسول اللہ بھی صحابہ اور صحابیات نو قرآن پاک دی سورہ ممتحنہ دے اندر آیت موجود ہے. سورہ ممتحنہ اس دے اندر غالباً 17 نمبر آیت ہے. اس دے اندر اے موجود ہے کہ اے نبی اگر مومن عورتاں تواڈے کول آ کے بیعت کرن اس گل تے باسی زنا نہیں کرانگیاں چوری نہیں کرانگیاں بہتان نہیں تراشاں گیاں
تو محبوبہ فبا یہ انہاں تے انہاں نے اپنی بیعت کر لیا کرو واستغفر لہن تے انہاں واسطے توبہ تے بخشش دی دعا کریا انہاں واسطے استغفار کریا تو اے بیعت تے قرآن پاک میں بھی موجود ہے لیکن اے دا مقصد یہ نہیں بجیڑا بیعت ہو جائے انہوں بے عمل ہو جانا چاہیے ان دی جنت پکی ہوگی ہے کیونکہ پیران دے ہاتھے جمان جو خدا شکل اے مقصد نہیں پیر دا مرید ہون دا مقصد اے نہیں با ہون تن چھٹی ہو گئی ہے اے دا مطلب ہے ہون تو پابند ہو گیا مسئلہ سمجھ نہیں آیا پیر دا بیعت ہو کے تسی چھٹی تے نہ ہو گئے تسی پابند ہو گئے تسی کلاس چھٹی نہیں لئی تسی کلاس ہی داخل ہوئے آپ نے مسئلہ سمجھ آیا یعنی تسی کلاس چھٹی نہیں لئی بیعت ہو کے بندے سمجھ دیں ہون بیعت ہو گیا تو کچھ ساڑھے کرمالے پیر بھی یہیں دے رو جیڑا بیعت ہو جائے تے کچھ شرینی چا بکرا لے لی دے نے ان تھا بڑا مار کے دن جا سوری دیا تین دکا لا چھٹا تینوں لوڑی کوئی نا نماز دی نہ وہ آویو جو یوں دن تے مریدان بھی دکا لا چھٹا تے مریدے سے گل تے رادی ران دن بڑی گل لے آئی پیران دکا لایا اور ان کوئی نہیں پتا وہ دکا لایا نہیں ان پتا نہیں گڈی جنم اگے کھلون دی ہے یا جنت اگے کھلون دی ہے تو یہ جانے من شریعت دی گڈی ہے جڑی جنت بوئے کے کھلونا دوجی نہیں کھلو سکتی تو اے مطلب بے عملی نہیں مرشد دے نال وعدہ کرن دا مطلب ہے عمل کر کیسی جی اگوں حضور دے دین تے عمل کرانگے اور سرکار دے دین تے چلنا تو بھائی صاحب آپ دین دا عہد کرن دا نام بیعت دین تے عمل کرن دے وعدے دا نام بیعت اور کوئی الگ مقصد نہیں ہے دا ہن تے سیاستدان بھی بیعت لیندے نہیں رہے ہن سیاستدان بھی بیعت لیندے رہن ہاتھ اتاں کر کے ساڈے نال بیعت کرو بنال کھلوس شابہ ایک ہاتھ کر کے نال کھلوتے ہیں دو میں ہاتھ کر کے بچے ایک ہاتھ کر کے نال کھلوتے ہیں دو میں ہاتھ کھڑے کر کے بھاج گئے تو میں انتہیں نہیں لگتا ہے جڑے ساڑھے بھی مرید ہوئے جدو بھیڑ بنی ایک ہاتھ پھدایا نے آکھنا ہے بھائی ایک پیران کو ران دو جو چھوٹتا ہے تو چھوٹا بجو بھائی اللہ بھائی صاحب تو آج کل دی بیعت ایسی ہوتی ہانج کر کے آکھیا نے تیرے نال عمران خان کھلوما دے ہانج کر کے باج گئے بھائی سمجھ آئی کہ نہ بھائی صاحب عزیزم و محترم حضرات درویشو مرشد نال بیعت کرن دا مطلب ہوندہ ہے عہد کرنا کہ اسی شرع شریف دی تواڈے کہن دے مطابق تواڈے نال رل کے پابندی کرنا تے جن دے نال پیار ہوئے جدوں بندہ او دے نال وعدہ کر لے تے مڑ پیار والے وعدے تے نبھانے نوں اونج دل کردا ہے مرشد نال پیار ہوندا ہے نا مرشد نال عشق ہوندا ہے محبت ہوندی ہے کسی شخصیت نال تے پھر او دے نال وعدہ ہوئے تے وعدہ بھی سونا ہوئے تے پھر بندے دا دل کردا ہے ہن یہ نبھا چھڈنا یار نال وعدہ جو کر دے تے انشاءاللہ یار چنگا ہوئے جڑا وعدے بھی چنگے لے تے مڑ نبھان دی بھی توفیق ملے یار چنگا ہوئے تے وعدے چنگے ہون تے انشاءاللہ دعا گران مڑ اللہ نبھانے دی توفیق دے وے ایڈا اور سواد بھی کوئی نہیں وعدہ یار نال ہوئے تے راضی ہو ہوندا پیا بندہ اپنے مرشد نو وعدے آتے وعدہ کرے کہ بھائی میں سونے ہوں نماز پڑھ ساں تے مڑ بندہ اپنے یار نال کیتا وعدہ نبھائے تے راضی ہوندا کہ نہیں ہوندا اے پیری مریدی ہے اور کیڑی پیری مریدی او اے گلاں پرانیاں ہو گئیاں چھڑ دے ہوئے پیر ہوندے آئے تے دا ملنگ نال ہوندے آئے تے مڑ او گڑے دری جانے تے ڈول کٹیندے رانے تے او مڑ او نہ دو دے رانا تے تریجے دے کچھ نہیں لینی تے پرانی گل ہے اور غلط گل ہے چھڑ دیو ہن ان چیزاں نو چھڑ دیو فرسودہ ہو گیا اصل چیز مرشد دا کام میں قرآن و سنت عمل کروائے اور مریدہ دا کام میں قرآن و سنت عمل کرتے اس گل دے وعدے دا نام ہی پیری مریدی جیڑے بھی مرید ہو وہ تو اڈا یہی مطلب ہے بھائی صاحب اور اسی تو اڈے کو کیڑی اگرائی کرنے ہیں دس وقت کیتی ہے
کوئی مرید آکھے بس ساڈے ال پیر آیا چڑی تے پیر صاحب نکلے آج ساڈے ال بھی کو نہیں آوندے اسی تے بالکل ایک مرید بھی ایسا نہیں جڑا یہ آکھے بس ساڈے ال پیر صاحب آئے کوئی آکھے بھائی آؤ تے ٹر جائی نہیں تے تبلیغ اسی کرنے آؤں دے مطابق جانے تو آپ سب دی خدمت وچ یہ گزارش ہے کہ نرا مرید نہ ہویا کرو حضور دے دین تے عمل کرو پوری طرح دین اچ داخل ہو حضور دے دین تے عمل دا ذہن بناؤ دین دا کم کرو میں ہن جویں کہ تیمور پہ دس دیا بھئی میں سب تو زیادہ جڑی دعا طواف دے دوران اور حضور دے روزے تے اور خانہ کعبہ دے سین وچ بہ کے منگی ہے وہی میں منگنا کہ یا اللہ میری اولاد نو دین دا خادم بنا اور میری جتنی زندگی ہے میرے کو دین دا کم لے مینو دین دا کم کرن دی توفیق بخش میرے مالک مینو دین دا کم کرن دا میرے مالک ذہن بنا میرا دین دی طرف جو ذہن ہے اس کے اندر مینو ترقی عطا فرما مینو مال دے دولت دے جس طرح تو اسمان غنیم دیتا سی جڑا میں حضور دے دین تے خرچ کرا تو جو لوگ میں دن دن میں دعا کرنا میرے مالک اس نو مینو دین تے لان دی توفیق عطا فرما ساڈا مقصد ساڈا کام ہے حضور دے دین دا کام کرو سارے مرید جتنا ہو سکے چاہے ایک پیسہ بھی کرو ایک ٹیڈی بھی خرچ کرو حضور دے دین دا کام کرو پیسہ نہیں خرچ کر سکتے زبان نال تبلیغ کر کے کام کرو وہ نہیں کر سکتے اپنے محلے دی مسجد دا جھاڑو دے کے دین دا کام کرو مسجد دی ٹوٹی خراب ہے ان ٹھیک کروا کے دین دا کام کرو مسجد دیاں صفحہ پرانیاں نے اگرائی کر کے او لیا کے دین نیت بندہ کر لے تے بھائی صاحب مالک کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لا چھڑ دینے بھیا کر لا بات دی سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آگئی تو دین دا کام کرو بھائی صاحب ایک کلے بندے دا کام نہیں سارا ٹبر لگاں گے تو مڑ جلدی ہو جائے گا تے چنگا ہو جائے گا تے سونا ہو جائے گا جتھے جتھے رہندے ہو اپنے گلی محلے وچ پنڈ وچ وادی وچ جتھے جتھے تسی رہندے ہو جتنا کر سکدے ہو حضور دے دین دا کام کرو اور اگر میں راضی کرنا چاہتے ہو بس ساڈے پیر راضی ہون تے میں لکھ کے سال بعد مہینے بعد دیتا کرو کہ جناب اسی اتنا کام دین دا کیتا ہے اے مسجد دا کام کیتا ہے اے مدرسے دا کیتا ہے اتنی باری قرآن پڑھیا اتنی باری درود پڑھیا انیاں نمازاں میں او ویکھاں گا تے تانوں دعا دیاں میرے کول علم غیب کوئی نہیں با میں تہاڈیاں نمازاں دے بارے خبر رکھنا نہیں میں نہیں رکھدا لیکن ایک گل ہے میرے کو علم غیب نہیں فراست ہے جو اللہ ہر مومن نو عطا کردا ہے فراست او دے نال کچھ اندازے ہو جاندے نے با سیدھا پیا ٹردا ہے تے اڈنگا پیا ٹردا نہیں سمجھے گا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے تو فراست حاصل ہوندی ہے او دے نال کچھ بندے نو اندازہ ہو جاندہ ہے کہ اے بندہ ڈنگا ٹردا پہ اے سیدھا ٹردا تو بھائی صاحب سیدھے ٹرو لین تے میرے نال ٹرنا ہو تو مڑ گئے تسی ہاتھ مین پھدایا ہے میرا پھدیا ہے تو میں ٹردے آؤ تو میں یہ بیان نہ بنیرا مین پھڑائی نہ رکھو کوئی دین دا کام کرو اتنا جی نہ کر سکتے اتنا کر سکتے یہ نہیں آندا با تسی فلانا اتنا تھوڑا جا ٹرو خاتے کو سائیں آپ پہ تو ڈیوٹی لا دے دعا کرو اللہ سان عمل والا بنائے اور ساڈے اوتے اللہ راضی ہو جائے الحمدللہ رب العالمین